सुंदरम ऐसे गाते रहे। और काशी की सारे गांव में सुबह धूप निकल आती है। काशी आरती कर सबकी तरफ आरती की थाल को दी। सूरज भी अब पूरी सकम के साथ निकल आया था और लोगों की तादाद भी बहुत बढ़ रही थी। वो सबको आरती देकर महादेव के मंदिर से बाहर आ गई। काशी आरती कर मंदिर से बाहर निकली ही थी कि सामने से आते हुए मठ के महंग मिल गई। वो अपने दोनों हाथों का जोड़ के शिष्टाचार के साथ प्रणाम करके हुए बोली, प्रणाम मोहन जी। मोहन जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा, अरे काशी बिटिया, प्रणाम, कैसी हो बिटिया? काशी ने मुस्कुरा के सर झुककर बोला, जी अच्छे, हाँ मोहन जी। आरती गई का बिटिया, आरती हो गई का बेटिया? जी हो गई, हम बस घर जा रहे थे, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे आ जाओ बेटिया, आओ, खुश रहो। मोहन जी आशीर्वाद देके आगे बढ़ गए। काशी भी घाट से होते हुए बनारस की गलियों में चली आई। बनारस की गलियां तक जरूर होती है, पर चहल पहल भी बहुत होती है। यहाँ आपको सन्नाटा कभी मिल ही नहीं सकता। कभी कभी तो रात भी यहाँ भी भोलेनाथ के नामों से जायमन रहती है। काशी एक दुकान पर रुकी। दुकान का नाम था शर्मा मिष्ठान भंडार। बहुत बढ़िया। उनके दुकान पर बैठे हुए मोटे से बुरे से आदमी से कहा, काका प्रणाम, कचौरी और जलेबी बांध दीजिए जल्दी से। अरे काशी बेटिया, आ गई तुम? अरे तुम्हारी कचौरी और जलेबी हम बांध के रखे हैं, बस अभी, और तुम देखो आ भी गई। ये थे दुकान के मालिक शर्मा जी। ये बोल, शर्मा काका ने कचौरी और जलेबी की थैली उसे पकड़ दिया। उसने काका को पैसे देते हुए पूछा, शुक्रिया काका, चलते हैं, और जय आ रहा है न, स्कूल कहीं छुट्टी नहीं किया। तभी शर्मा काका ने पूछे से जय हो कि 8 साल का था। उसने कहा, नहीं दीदी, हम तो कब के तैयार हो गए। काशी ने उसे देख के मुस्कुराया और थैली लेकर घर पर आ गई। काशी घर का कर आंगन में जुटिया उतारकर सामने बने तुलसी को हाथ जोड़कर वहाँ मंदिर से लाया हुआ फूल रख जैसे ही वो घर के अंदर गई तो उसके बाद आनंद त्रिपाठी जी बैठे हुए। उसके बाबा ने बिना उसके तरफ देखे कहा, आ गई आप काशी? काशी कचौरी और जलेबी की थैली मेज पर रखते हुए बोली, आपको कैसे पता चला जाता है कि ये हम हैं? उन्होंने अकबर मोर से सामने रखे टेबल पर रखते हुए कहा, आपकी पायल की आवाज़ से, जो हम आपको बचपन से पहनाते आए हैं, उसकी आवाज़ से। काशी ने मेज पर नाश्ता लगाया और अपने बाबा को भी नाश्ते के लिए बुला लिया। उन्होंने नाश्ता करा कर नाश्ता कर वो स्कूल के लिए निकल गए और उसके बाबा आश्रम चले गए। आनंद जी के दोस्तों राजेंद्र प्रताप सिसोदिया जी का आश्रम था, जिससे वो खुद
دیکھتے تھے، اس کا کاریہ وہ بھی دیکھا کرتے تھے۔ ان کے دوست اندور کے شاہی گھرانوں میں سے ایک تھے اور وہی اپنا کاروبار کرتے تھے۔ سال میں ایک بار آ کر وہ سب سے ملتے تھے۔ کاشی ان کے لیے ان کی بیٹی سے بڑے بر کے تھی۔ ان کے پریوار میں وہ اکیلے تھے، اس لیے اپنا سارا پیار کاشی پر ہی لٹایا کرتے تھے۔ تو کہانی بہت بڑھیا ہے۔ کاشی جب اسکول پہنچی تب اسکول کی گھنٹی بجنے میں بس کچھ ہی منٹ باقی تھے۔ وہ جلدی سے جا کر پرنسپل روم میں ٹائم بھری اور پرنسپل سر کو سپربھات بول کے باہر آ گئی۔ گھنٹی لگتے ہی سارے بچے پرارتھنا کے لیے آ کے گراؤنڈ میں لائن لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اسکول کے سارے ٹیچرز آ کر اپنی اپنی کلاس کے لائن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پرارتھنا شروع ہوئی تو سارے بچے ایک ساتھ مل کے پرارتھنا کرنے لگے۔ اسکول کی اسمبلی ختم ہونے کے بعد سارے بچے اپنی اپنی کلاسوں میں واپس چلے گئے۔ کاشی اسٹاف روم میں آ کر وہاں سے اپنا سامان نکالنے لگی، تبھی پیچھے سے آ کے شالنی سے گڈ مارننگ وش کیا۔ وہ اس سے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے بولی، اوہ تو آ گئے آپ؟ یار کیا کروں، اب تیری طرح میں نے بنارس کو اٹھانے کا ٹھیکہ تو لیا نہیں ہے، تو سوچتی ہوں تیرے حصے کا بھی میں ہی سو لیتی ہوں اور اس میں مجھے لیٹ ہو جاتا ہے۔ شالنی نے اپنی الماری سے اٹینڈنس رجسٹر نکالتے ہوئے کہا اور دونوں ہنس دی۔ چلو اچھا اب جاؤ جلدی کلاس میں۔ یہ بولو کاشی اپنی کلاس میں چلی گئی۔ آنند جی آشرم آ گئے تھے۔ یہ آشرم بہت بڑا تھا۔ اس میں ودھوا استریوں کے لیے، وردھوں کے لیے اور اناٹھ بچوں کے رہنے کا انتظام تھا۔ یہ کہ جتنی بھی ودھوا استریاں تھیں وہ کچھ نہ کچھ کام کرتی تھی اور انہی سے خود کے لیے کماتی تھی۔ وردھ مہیلا اور پروشوں کی سیوا بھی یہاں ہوتی تھی اور اناٹھ بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ آنند جی ریٹائر ہو گئے تھے ان کی ٹیچر کی جاب سے، تو انہوں نے یہ آ کر ان سب کو اپنا وقت دینا زیادہ اچھا سمجھا۔ وہ اپنا پورا دن اسی آشرم میں بتا دیتے تھے۔ ان کی زندگی میں کاشی کے علاوہ کوئی تھا نہیں۔ کاشی کی ماں بچپن میں ہی چل بسی تھی، اس لیے اس کی پرورش خود انہوں نے اکیلے کیا۔ آنند جی کو کام کرتے ہوئے دوپہر ہو گئی تھی۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تبھی ان کے مینیجر دوبے جی نے بولا، سر کھانا لگا دو، دوپہر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کوئی فائل دیکھتے ہوئے کہا، نہیں دوبے جی، ابھی نہیں۔ ابھی کیوں نہیں؟ ابھی ہی کھائے گا، آپ بابا اور ہمارے ساتھ کھائیں گے؟ یہ آواز سن دونوں نے دیکھا تو کاشی اندر ہی چلی آ رہی تھی کھانے کا باکس لیے۔ وہ اندر آ کے دوبے جی کو پرنام کرتے ہوئے بولی، چلیے اٹھیے جلدی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کھانے کا ٹفن میز پر رکھ دیا۔ اس نے ٹفن کھولتے ہوئے کہا، اور دوبے چاچا جی آپ نے کھایا یا نہیں؟ آنند جی نے فائل رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، پر کاشی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟
اس نے کھانا ایک پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا، آپ کو کھانا کھلانے آئے ہیں، چلے آپ بھی آ جائیے چاچا جی۔ ارے نہیں بیٹیا، ہم لے کر آئے ہیں، آپ کھاؤ، ہم بھی لیتے ہیں۔ یہ بول دوبی جی وہاں سے چلے گئے۔ کاشی بھی اپنے بابا کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ دونوں نے ساتھ میں کھانا کھایا اور پھر کاشی آشرم کے بچوں کو پڑھانے چلی گئی۔ وہ اپنا وقت ان بچوں کا پڑھانے میں، وہاں کی ودیا استریوں کو مٹی کی مورتیاں بنانا سکھانے اور رات کو جانے سے پہلے سارے بدھوں کو کہانی سننے میں دیتی تھی۔ کاشی کی زندگی میں بس اتنا ہی تھا۔ کاشی دوپہر سے رات تک کام کرتی رہی اور رات کو سب کچھ ایک بار خود دیکھ کے تب اپنے بابا کے ساتھ گھر کے لیے نکل گئی۔ راجستھان، رات کا وقت۔ کہا جاتا ہے کہ راجستھان ایک خوبصورت راجیہ ہے اور اس کی شان یہاں بھی چمکتا یہاں کا رہن سہن اور کھانا ہے۔ پر پھر بھی اس شہر میں کوئی تھا جو تھوڑا عجیب، الگ اور اکیلا تھا۔ اس شہر کا مشہور راجپوت اور ایک بیسیلر بیپاری پورا راجستھان جس کے ایک سب پر ہلا جاتی تھی، اور وہ تھا ابھے پرتاپ سنگھ، جس کی دنیا میں صرف وہ خود تھا۔ ابھے کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جس کا جتنا نام مشہور ہوتا ہے اتنے ہی اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ اسی دشمنی میں اس نے اپنے سارے گھر والوں کو کھویا اور آج وہ زندگی میں اکیلے تھا، اور یہ اکیلا پن اس کے سوبھاؤ کو بھی بدل گیا۔ اس کی گاڑی جیسے محل کے گیٹ میں اندر آ کر سامنے دروازہ پر رکی تو کچھ نوکر جلدی جلدی سے باہر آئے۔ ابھے گاڑی سے اترا۔ ایک رفتار سہارا وہ گاڑی سے باہر آ کر اندر آیا اور نوکر اس کا سامنے لے کے اس کے پاس آیا۔ ایک نوکر نے ڈرتے ہوئے پوچھا، حکم ساکھانا؟ امم جی لائیے، ہم آتے ہیں۔ یہ بول کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا کوٹ نکال کر رکھا ہی تھا کہ تبھی موبائل بجا۔ اس نے فون اٹھایا اور چک آواز میں پوچھا، کام ہوا یا نہیں؟ دوسری طرف سے ڈرتی ہوئی آواز میں کوئی بولی، نہیں صاحب، اس لڑکی نے منع کر دیا ہے اس زمین کو دینے کے لیے۔ ایک دو طبقے کی لڑکی کی اتنی ضرورت کہ وہ ابھے پرتاپ سنگھ کو منع کر رہے؟ ہم آ رہے ہیں کل وہاں، ہم بھی تو دیکھ کون پیدا ہو گیا اس دھرتی پر ایسے جو ہمیں نہ کرنا جانتا ہے۔ یہ بول اس نے فون کاٹ غصے میں بستر پر پھینک دیا۔ بنارس شہر رات کا وقت ہو گیا تھا۔ بنارس شہر میں رات کا وقت ہے۔ کاشی دودھ گرم کر کے اپنے بابا کے کمرے میں آئی تو دیکھا آنند جی بیٹھ کے رامائن پڑھ رہے تھے۔ اس نے دودھ کا گلاس انہیں دیتے ہوئے اور رامائن لے کے ماتھے لگا باندھ کر کے رکھتے ہوئے کہا، بابا چلیے اب دودھ پی لیجیے اور سو جائیے، اور رکھیے رامائن آپ۔ آنند جی بھی گلاس لے کے بستر پر بیٹھ گئے۔ کاشی کپڑوں کو طے کرتے ہوئے بولی، بابا آج پھر وہ لوگ آئے تھے زمین کے لیے، میں نے منع کر دیا۔ انہوں نے چنتا جتاتے ہوئے کہا، کاشی بیٹا، اگر وہ لوگ چاہتے ہیں وہ زمین تو
दे के छुट्टी करो करो ना। क्यों? ऐसे लगा से लफड़ा लेना आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है बेटा। कुछ नहीं होगा हमें, और वो ज़मीन हम किसी को नहीं देना चाहते हैं और न देंगे, वो माँ ने हमें दिया था। वो इतना कह के अपने बाबा को सुला के वहाँ से चली गई। वो छत पर आ के रोरी हो गई। हल्की हल्की ठंड भी वो छान कर देखते हुए बोली, कोई ऐसा भी हो सकता है क्या महादेव जी एक ज़मीन के लिए इतना पागल? जब न बोल दिया तो क्यों फिर बार बार वो जब भी गुस्सा होती तो ऐसे महादेव जी को शिकायत करती थी। दूसरी तरफ अभय अपने कमरे में बनी बड़ी सी बालकोनी में खड़ा होके उस्मा की तरफ देख के बोला, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, और तुम एक मामूली सी लड़की जिसने मुझे सिर्फ ना नहीं बोला, मुझे मजाक समझ लिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी मैं कौन हूँ। बैठ गई वापस। अभय ने गुरूर में बोला। हम कल पढ़ेंगे ये वाला कहानी। नेक्स्ट, आज के लिए इतना है, तो हम इसमें रद्द करते हैं। एक कहानी का चैप्टर 1 था, कल चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे। आज इसी में हम रोक देते हैं। बाय बाय, गुड नाइट सभी को।